آج کل دنیا بھر میں اور خاص کر عرب دنیا میں ایک فلم کے بڑے چرچے ہیں۔ اس فلم کا نام گوٹ لائف ہے، جس کو عربی میں خیاط المائز کہا جاتا ہے۔ یہ فلم نیٹ فلکس پر موجود ہے، لیکن سعودی عربیہ میں اس فلم کو نہیں دکھایا جا رہا۔ شاید اس کی وجہ یہ ہے کہ جس سچے واقعے کو بنیاد بنا کر انڈیا نے یہ فلم بنائی، اس واقعے کا ایک دوسرا مثبت پہلو بھی تھا جو نہیں فلمایا گیا۔ یہ واقعہ 3 سال پہلے ایک سعودی شخص نے ایک چینل پر بیٹھ کر سنایا تھا۔ فلم تو اب بنی ہے۔ اس پر ہوا یوں کہ 1991 میں سعودی عرب کے شہر حفر الباطین میں یہ واقعہ ہوا تھا۔ حفر الباطین سعودی عرب کے مشرقی صوبے کا شہر ہے، جس کے نزدیک دمام کا انٹرنیشنل ایئرپورٹ لگتا ہے۔ ہوا یوں کہ ایک ہندوستانی شخص جس کا نام نجیب تھا، وہ کسی کمپنی کے ویزے پر آیا ہوا تھا۔ اس وقت یہ شخص ہندو تھا، نجیب نام بعد میں پڑا۔ اس وقت مسلمان نہیں ہوا تھا۔ اس زمانے میں موبائل ہوتا نہیں تھا، زبان سمجھ میں آتی نہیں تھی پہلی بار آنے والوں کو۔ کبھی کبھار دوست، کفیل یا کمپنی ایئرپورٹ نہیں پہنچ پاتی تھی یا بھول جاتی تھی۔ نجیب کی کمپنی نجیب کو لینے ایئرپورٹ نہیں آئی۔ اسے نہیں معلوم تھا کمپنی کون سے شہر میں ہے۔ اس دوران ایک سعودی شہری نے اس سے بات چیت کی کوشش کی۔ ظاہری بات ہے زبان دونوں کی مختلف تھی، سمجھ کسی کو بھی نہیں آئی ایک دوسرے کی بات کی۔ سعودی شہری نے شاید اپنا ورکر سمجھ کر اس کو اپنے ساتھ لے جانے کا اشارہ کیا یا جان بوجھ کر اسے ساتھ لے جانے کی کوشش کی۔ نجیب اس کے ساتھ چل پڑا۔ وہ شخص نجیب کو لے کر اپنے جانوروں کے طبیلے لے گیا۔ عام طور پر سعودی عرب میں بیر بکریاں، اونٹ رکھنے والے لوگ دور صحرا میں آبادی سے کافی ہٹ کر ہیمے لگا کر اس جانوروں کے لیے لکڑی کے لمبے طبیلے سے بنا لیتے ہیں۔ وہاں سے سڑک یا آبادی بہت دور ہوتی ہے۔ نجیب کو وہاں لے جا کر جانوروں کو چرانے پر لگا دیا۔ زبان کی سمجھ نہ آنے کی وجہ سے کچھ نہیں ہو پا رہا تھا۔ نجیب وہاں 5 سال اپنے گھر سے دور صحرا میں بغیر تنہا کے جانور چراتا رہا۔ معمولی سا کھانا ملتا تھا، بس اس کے علاوہ نجیب کو کچھ نہ مل پاتا۔ 5 سال بعد نجیب نے موقع پایا، اپنے کفیل کو کسی لوہے کے راڈ سے سر پر مارا اور وہاں سے کسی طرح بھاگنے میں کامیاب ہو گیا۔ بعد میں معلوم ہوا کہ اس کا کفیل لوہے کا راڈ لگنے سے فوت ہو گیا۔ ادھر نجیب سڑک تک پہنچ گیا۔ وہاں کسی بھلے آدمی نے اسے اٹھایا، شہر یا کسی قصبے میں لے گیا۔ وہاں کسی کو پولیس نے خبر دی کہ نجیب کے وار سے اس کا کفیل مر گیا۔ پولیس اسے گرفتار کر کے لے گئی۔ عدالت میں کیس چلا۔ نجیب کو مقتول کے بیٹے کو 1,70,000 ریال دینے کا حکم ہوا۔ جرمانہ ادا نہ کرنے کی صورت میں نجیب کو 5 سال قید گزارنی تھی اور سزائے موت ہونی تھی۔ نجیب پیسے کہاں سے لاتا، اس لیے 5 سال کے لیے جیل چلا گیا۔ یہ کیس اور نجیب کا واقعہ آہستہ آہستہ مقامی لوگوں میں پھیلنے لگا۔ کافی وقت لگا نجیب کی رہائی میں۔ مقامی سعودیوں نے پہلے جب یہ سارا واقعہ سنا اور عدالت کا فیصلہ پڑھا تو وہ نجیب کی جیل سے رہائی کے لیے سرگرم ہو گئے۔ اس وقت نجیب کی دیت والی رقم کافی بڑی تھی۔ کوئی اکیلا شخص اتنی بڑی رقم نہیں دے سکتا تھا۔ بڑی محنت اور کوشش کے بعد رقم جمع ہو گئی۔ اس وقت سوشل میڈیا نہیں تھا تو لوگوں کے پاس جا جا کر مانگنا پڑتا تھا۔ اتنی بڑی رقم تھی، 10-20-100 ریال سے پوری کرنا مشکل تھا۔ آخر چند سال کی کوشش سے رقم پوری ہو گئی۔ کفیل کے بیٹے کے پاس لوگ گئے اور اسے جیل جا کر دیت کی رقم مجرم کے سامنے پیش کرنے کی کارروائی شروع کی۔ سعودی عرب میں قاتل کو دیت کے لیے مقتولین کے سامنے لا کر معاملہ ختم کیا جاتا ہے۔ کفیل کے بیٹے کے دل میں بھی اتنے لمبے عرصے کے بعد نرمی آ گئی تھی۔ نجیب کے ساتھ اپنے باپ کی ذاتی کا احساس ہوا تھا۔ اس نے کہا، آپ نے میرے والد کو قتل کیا، لیکن آپ کے ساتھ بھی زیادتی ہوئی ہے، اس لیے میں یہ رقم والد کے ہاتھوں آپ کے ساتھ زیادتی کے لیے بطور جرمانہ واپس کرتا ہوں اور امید کرتا ہوں آپ میرے والد کو معاف کر دیں گے۔ جب نجیب جیل سے باہر آیا تو انہی سعودی لوگوں نے کچھ اور پیسے دیے جنہوں نے اس کی رہائی کے لیے کوشش کی تھی۔ جس پر نجیب نے پوچھا، کیا آپ لوگ مسلمان ہیں؟ انہوں نے کہا، الحمدللہ، لیکن تم کیوں ایسا پوچھ رہے ہو؟ نجیب نے پوچھا، کیا میرا کفیل بھی مسلمان تھا؟ وہ لوگ سمجھ گئے کہ وہ یہ سب کیوں پوچھ رہا ہے۔ انہوں نے کہا، ہم مسلمانوں میں بھی اچھے برے لوگ ہوتے ہیں، کہتے ہیں۔ نجیب نے ان لوگوں کی مدد کرنے اور کفیل کے بیٹے کے رویے سے متاثر ہو کر اسلام قبول کر لیا تھا اور انڈیا واپس چلا گیا۔ تو یہ تھی مکمل کہانی جسے ایک سعودی نے 3 سال پہلے سنائی تھی۔ یوٹیوب پہ مل جائے گی عربی زبان میں۔ انڈیا نے تو اس فلم میں آدھا ادھورا قصہ فلمایا ہے۔ ایسے کئی واقعات ہوئے ہیں اور شاید ہو رہے ہیں، لیکن پورے سعودی معاشرے کو ایسا سمجھنا نہایت غلط ہوگا۔ چند سال پہلے شاید آپ نے ایک ویڈیو دیکھی ہوگی جس میں دیکھا گیا کیسے ایک سعودی شہری نے جیل میں قید ایک پاکستانی ڈرائیور کی دیت کی رقم دے کر اسے آزاد کروایا تھا اور اس ڈرائیور کے ایکسیڈنٹ میں 3 لوگ مارے گئے تھے۔